قارون دنیا کا سب سے مالدار آدمی جس نے اپنے لیے سونے کا محل بنوایا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ قارون کو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور مال کے ساتھ زندہ ہی زمین میں دھنسا دیا گیا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، اسی لیے لوگ قارون کے حسن سے متاثر ہو کر اسے منور بھی کہتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں پرورش پائی تھی، اسی لیے وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ قارون بہت ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، وہ ہر کسی سے بہت ادب اور اخلاق سے ملتا، لوگ بھی قارون کی بہت عزت کرتے تھے۔ قارون تورات کا عالم ضرور تھا، لیکن وہ ایمان کا بہت کمزور شخص تھا۔ جب بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات ملی تو وہ مصر چھوڑ کر معود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں جاتے ہی اس کے حالات ایک ساتھ بدل گئے۔ وہاں جاتے ہی اس کے ہاتھ اتنی دولت آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے مالدار آدمی بن گیا۔ مال آتے ہی قارون میں بہت غرور اور تکبر آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگا اور لوگوں سے زبردستی سارا اناج سستے داموں میں خرید لیتا اور اسے ذخیرہ کر کے بعد میں مہنگے داموں میں بیچتا، سود کا کاروبار کرتا اور پھر غریبوں پر خوب ظلم و تشدد کرتا۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ قارون بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ سونے کی زین پہنے اور نہایت ہی عمدہ لباس پہن کر سفید رنگ کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کے درمیان گیا۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ لونڈیاں اور غلام بھی تھے اور وہ بھی سارے کے سارے سونے سے سجے ہوئے تھے۔ قارون کے اس جاہ و جلال کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو دنیا سے رغبت رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی اور ہم بھی اس طرح کی زندگی گزار سکتے۔ اور کچھ لوگ جو دنیا سے غافل تھے اور آخرت کے حالات سے واقف تھے، وہ کہنے لگے کہ اے دنیا کے طلبگاروں، جو آدمی ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے آخرت میں دنیا کے مال و دولت کی نسبت بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو کہ چمڑے سے بنائی گئی تھیں 60 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ 300 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ قارون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ لوگ قارون کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ اے قارون، اترا نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ پھیلا۔ قارون نے اپنے مال و دولت کے نشے میں اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ سب کچھ میں نے اپنے عقل و شعور سے حاصل کیا ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، نہ کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جب 1000ویں حصے کا حساب کیا گیا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن گئی۔ زکوٰۃ کی اتنی بڑی رقم دیکھ کر وہ خود بھی بہک گیا اور اس نے لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں سے زکوٰۃ کے بہانے تمہارا مال چھیننا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی نظروں میں رسوا کرنے کے لیے اتنی گندی حرکت کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر یہ کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ وہ عورت رضامند ہو گئی۔ اگلے دن قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جلدی سے آئیں اور انہیں واضح و نصیحت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو درس دینے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر کوئی انسان چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرے گا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی قارون فوراً بولا کہ یہ حکم صرف عام لوگوں کے لیے ہے یا پھر سب کے لیے یکساں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ حکم سب کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت سے بدکاری کی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے، اسے بلا کر لایا جائے۔ جب وہ عورت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور اس میں رستے بنائے اور تورات نازل کی، جو بات سچ ہے وہ سب کو بتا دو۔
وہ عورت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے سے پہلے کانپ گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے اور ایسا کرنے کے لیے مجھے قارون نے کثیر تعداد میں مال و دولت دی ہے۔ چنانچہ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو قارون پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو تیرے حکم کا پابند کر دیا ہے، تو جیسا حکم دے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قارون سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قارون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے دولت کے ذریعے تیرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو میرے لیے بد دعا کر، میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، لیکن وہ ایک ظالم اور جھوٹا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بد دعا قبول نہ ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ویسے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ اسی جگہ پر کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ اس طرف ہو جائے۔ یہ سن کر سارے لوگ قارون سے علیحدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اور آہستہ آہستہ وہ زمین کے اندر دھنستا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی۔ قارون کے دو ساتھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کا سارا خزانہ اور محل بھی اپنے اندر لے لیا۔ سب کچھ زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مال و دولت کے نشے میں ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ غرور اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو اچھا لگتا ہے۔